بتحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ بیٹر طور پہ اپنی قوم کی سائیکی پھر سمجھتے ہیں اور اس کو ان کی باتوں کو صحیح طرح سے کوئی ان کے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو کیا ہوا؟ فقال، تو اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول کون ہوتا ہے، کیا کام کرتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ افراد ہوتے ہیں جو اپنے دور کے بیسٹ پیپل ہوتے ہیں، بیسٹ. ان کے دور میں ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہوتا. یہ نہیں بہتری کا مطلب کہ ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے یا بہت بڑے بڑے محل ہوتے ہیں یا کوئی حکومت ہوتی ہے، بلکہ کردار، اخلاق، ایمان کے اندر بیسٹ ہوتے ہیں. انہوں نے شرک نہیں کبھی کیا ہوتا، حیا والے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اپنی بڑی اچھی ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اپنے لوگوں میں، لوگ قائل ہوتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، مانتے ہیں سب لوگ کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. تو پھر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی ظاہری چکا چوند کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہے کہ کوئی محلات ہوں یا حکومتیں ہوں کہ لوگ ان کے پاس بھاگے چلے آئیں. لوگ تو انہی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو. تو لوگ پھر زیادہ تر پھر ان کی مخالفت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ کوئی اتنے بڑے کوئی بادشاہ یا کوئی اس طرح ہو تو لوگ ان سے ذرا مخالفت کرنے میں گھبرائیں. بس بہت زیادہ کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں. اور رسول سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ رسالت کوئی الیکشن نہیں ہے جس میں کوئی ووٹ دے کے کسی کو سلیکٹ کرے، نہ یہ رسول کوئی مارا پھرتا ہے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہوگی، نہ کوئی اپلیکیشن دیتا ہے. بلکہ رسول بننے سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی نہیں جانتا کہ میں رسول ہوں. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا رسول بننے والا ہوں. نہ وہ کوئی دعائیں کرتا اللہ مجھے اپنا رسول بنا لینا. یہ سراسر کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ چوز کرتا ہے. رسول کا مشن کیا ہو جاتا ہے؟ انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، اللہ کے ساتھ. عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. جب اس کو ٹھکرایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی ڈھارس کے لیے. بعض دفعہ رسولوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو رب ان کو تسلی دیتا ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑی تسلی ہوتی ہے جو ان کے دل کی ڈھارس ہوتی ہے وہی یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رب نہیں، وہ نہیں مجھے چھوڑتا. ان کو کسی کی مخالفت سے نہیں ہوتا، ان کو ہوتا ہے کہ میرا رب نہ مجھے چھوڑے. الہ کون ہوتا ہے؟ جو لائق عبادت ہو، جس کی عبادت کی جائے. بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے. یہ بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کیونکہ جو رسول جانتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا، توحید پہ نہیں آئے تو کیا انجام ہوگا قیامت کے دن. ایسی نصیحت وہی کر سکتا ہے نا جو کسی کا خیر خواہ ہو. جیسے باپ بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم فیل ہو گئے تو کیا ہوگا تمہارا، کہتا ہے. تو نوح علیہ السلام بھی اس طرح سے خیر خواہ کے طور پہ ایک مشفق باپ کی طرح سمجھا رہے ہیں. کہا سرداروں نے من قومی، اس کی قوم میں سے، اس کے قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں. ایسا مافیا نا ہر دور میں ہوتا ہے. ہمیشہ کچھ لوگوں کو ہدایت گمراہی لگتی ہے اور گمراہی ہدایت لگتی ہے. جیسے ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں. اور بڑے بڑے سردار کیوں کہتے تھے؟ عام کامن لوگ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کامن لوگوں کی ایک تو اتنی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی کہ وہ بولیں، کھڑے ہوں. سردار جو ہوتے ہیں جب ان کے اندر اتنا تکبر. سردار کون ہوتے ہیں اصل میں؟ اب آپ سوچیں گے شاید کوئی جاگیرداروں کی بات ہو رہی ہے. جاگیرداروں کی نہیں ہو رہی، جو بھی کسی سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹرز ہیں نا، بگ نیمز، جیسے کوئی سیاستدان ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی سیلیبریٹیز ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی بڑے بڑے لوگ جن کو سب جانتے ہیں. فار ایگزامپل ادھر کوئی بل گیٹس ہو گیا، کوئی ایسے ہو گئے جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے نا بڑا. تو اسی طرح اس سوسائٹی کے بھی جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اب یہ قوم کے جو بڑے ہوتے تھے نا، یہ زیادہ بگڑے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور ان کا بگڑنا پھر ان کے لیے نہیں صرف رہتا، لوگ بھی ان کو ہی فالو کرتے ہیں تو لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ تھریٹن ہو جاتے ہیں رسولوں سے. ایک تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں چھوڑ کے یہ ان کو کیسے مل گئی کوئی اللہ کا پیغام یا کچھ، ہمیں ملنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے، عام سے لوگ ہیں. دوسری ہم کو کیا بات ہوتی ہے
کہ ان کے جو مفاد ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ آتی ہے. جب رسول کہتا ہے بے ایمانی نہ کرو، چور بازاری نہ کرو، مثلا ایک ایسے بات کہہ رہے ہیں، کسی چیزوں سے منع کرتا ہے، تو یہ بڑے بڑے لوگ تو انہی میں انوالو ہوتے ہیں. اب ان کو یہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا ہے میری قوم نہیں میرے ساتھ کوئی گمراہی. اب نہ تو انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ انہوں نے کوئی جہالت کا رویہ اپنایا. بس اے میری قوم میرے ساتھ کوئی کسی قسم کی بھی گمراہی نہیں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا ایک نمائندہ ہوں، میں تو اس کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ آدمی ہوں، میں تو تمہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. بلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے میسج دے رہا ہوں، میرا کوئی خود کا تو یہ میسج نہیں ہے. میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری. یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے. دیکھیں ایک خیر خواہی وہ ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی کو جاب دلا دیتے ہیں، کسی کا کوئی کام بنا دیتے ہیں، کسی کی شادی آپ نے کرا دی، کسی کو گھر لے لیا، بڑی آپ نے کہا جی میں نے اس کی بڑی خیر خواہی کی ہے. سب سے بڑی کسی کی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کہ اس کو آگ کے عذاب سے بچا لینا، اس کے لیے تدبیر کرنا، اس کی کوشش کرنا کہ کوئی آگ سے بچ جائے. یہ اس سے بڑی کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو ہی نہیں سکتی. پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے لیے زیادہ تر سوچتے ہیں میں بڑی خیر خواہ ہوں. ظاہر ہے ہر پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی خیر خواہی ان کو کیا نظر آتی ہے؟ بس کپڑے لے دیے، جوتے لے دیے، برانڈ نیم پہنا دیا، فلانا کر دیا، اچھی سی اچھی لگژریز کے اندر ان کو رکھا، تو یہ خیر خواہی ہے. وہ سب سے بڑی ان کی خیر خواہی ہے کہ ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، آگ سے بچانے کی. یہ ہے ان کی خیر خواہی. اس کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں ہوتی لوگوں کی. نہ نماز کا کہیں گے، نہ ان کے کوئی دین کی پرواہ کریں گے، نہ کوئی جب بچے جس طرف مرضی جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے خیر خواہی. خیر خواہی یہ ہے، اب جو پیغمبر ہے وہ بھی اپنی قوم کے لیے کیا ہے؟ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ خیر خواہ ہے. اسی لیے وہ ڈر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے. مگر ان کے پاس علم نہیں ہے اس لیے نہیں ڈرتے. علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا. جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا اتنا آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. اور اسی لیے آپ باہر کسی کو بتائیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے قرآن کی طرف آ کے، سب کچھ پتہ ہے ہمیں، بلا نماز روزہ نہیں کرنا آتا، کیا سکھائیں گے ہمیں؟ ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اس لیے کہ علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہتا کیا. اب وہ سوچتے تھے کہ ہماری خیر خواہی یہ ہے کہ ہماری باتیں مانی جائیں، یہ تو ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ تو خیر خواہی نہیں ہے. کیا بھلا تعجب ہو رہا ہے تم کو اس بات پہ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، آپ انہی کی بات کنٹینیو ہے کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس آئی ایک نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک شخص پر تمہیں میں سے. کیا تمہیں اس بات پہ حیرت ہے کہ ایک انسان کے اوپر کیوں ذکر آ گیا، ایک انسان پہ کیوں وحی آ گئی کہ تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟ یہ کل بھی اور آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ آتا تو کوئی فرشتہ آتا، انسان کے اوپر کیسے وحی آ گئی؟ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، کیونکہ نبی میں نے بتایا نا اپنی قوم میں سے ہوتا تھا، انہی لوگوں کے سامنے وہ پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا. وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے اندر سے ایک آدمی ہے، اس کی ہم کیوں بات سنیں؟ آنی تھی نصیحت تو کوئی اور آتا، کوئی آسمان سے اترتا، فرشتہ اترتا، کچھ اترتا تو ہم سمجھتے بھی. اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کمیونٹی کے اندر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی بات آپ اس لیے نہیں سنتے جی وہ گھر کی مرغی دال برابر، کہ اب یہ کیا، یہ تو ہمارے اندر سے تو ان کو تو ہم جانتے ہی. کوئی باہر سے آتا تو آپ اس کی بات بہت اس سے سنتے ہیں، یا ماں باپ کی بات نہیں لوگ سنتے، زیادہ تر باہر والے کی بات سنتے. تو وہ ان کی قوم میں سے تھے. میں نے کہا کہ یہ ایک انسان کے پر دوسرا ان کو مسئلہ کیا تھا؟ چمبے کی بات، اتنی عجیب بات ان کو لگتی ہے، انسان واقعی ہمیں بتائے گا اللہ کی باتیں، تاکہ وہ خبردار کر دے تم کو. تمہیں یہ بات کی حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان تمہارے پاس ایک نصیحت لے کر آیا تمہارے رب کی طرف سے تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، والی تتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم خبردار ہو جائے، تمہیں وارن کر دیا جائے، اور تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ایک انسان کو ایک نبی بنا کے، ایک رسول بنا کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا.
اب بات اتنی سمپل نہیں ہوئی تھی، آف کورس 950 ایئرز کی مسلسل تبلیغ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی وہ جھٹلاتے ہی رہے. اتنی لمبی تبلیغ، اتنا لمبا عرصہ کسی اور نبی کو نہیں ملا تبلیغ کے لیے جتنا نوح علیہ السلام کو ملا. اب سوچ لیں ان کا صبر کتنا ہوگا. یہ تو کوئی ایک دفعہ کوئی آگے سے کچھ سنا دینا تمہارا صبر بالکل ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اب نہیں، میں نے یہ کام کرنا. لیکن 950 ایئرز کے بعد انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربی انی مغلوب فانتصر. یہ سورہ نوح میں آتا ہے نا، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر رہا. تو ایک نوح علیہ السلام کی آہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ڈبو دیا. فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور جو اس کے ساتھ تھے فلک میں، جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے. یہ کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ رشتہ دار، خاندان اپنا. اس میں کرائٹیریا رشتہ داری نہیں تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا تو ایک بیٹا ڈوب گیا تھا. اس میں کرائٹیریا کیا تھا نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے میں؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ایمان میں ان کے ساتھی تھے. اس کا مطلب کئی دفعہ ایمان کا رشتہ جو ہے نا اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ خون کے رشتے کے بھی اوپر آ جاتا ہے. خون کا رشتہ ڈوب گیا، ساتھ کون رہے نوح علیہ السلام کے؟ جو ایمان میں ان کے ساتھ تھے، چاہے ان کے اپنے بچے تھے، باقی بیٹے تھے، اپنے خاندان ہو یا غیر لوگ ہو، آج وہ ساتھ ہیں. اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، بالکل ڈراؤن ہو گئے. وہ لوگ ختم ہو گئے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا تھا. انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے تھے، یہ عقل کے اندھے لوگ تھے جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. تو پورے اس وقت جتنی بھی انسانیت تھی نا سب ڈوب گئی تھی ایک آدمی کی پکار پہ، ایک آدمی کی آہ پہ. ایک آدمی پوری قوم پہ کتنا بھاری تھا، جس کو وہ قوم ہلکا سمجھتی تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں کرتی تھی. مار مار کے نوح علیہ السلام کو ان کے گھر پہ پھینک جاتے تھے. اللہ کی نظر میں وہ کتنا بلند تھا. عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے بھی کیا فرمایا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. کتنا سمپل میسج ہے. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارا کوئی الہ اس کے سوا. ہم کہتے ہیں ہمیں تو پہلے پورے لیکچر ہمیں آئیں تو پھر ہم کسی کو بتائیں. اتنی سی بات تھی، اتنا سا پیغام ہے. افلا تتقون، کیا بھلا تم تقوی اختیار کرو گے نہیں؟ کیا تم ڈر نہیں جاؤ گے پھر اس کے بعد؟ ان کے بھی جو ملا تھے، ان کے بھی جو سردار تھے نا، انہوں نے ہی دیکھیں آگے سے الٹے جواب دیے. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے ایمان والے بھی ہوں، جو سردار ایمان بھی لے آئے ہوں، کیونکہ یہ اسپیسیفک یہاں پہ کہا گیا، وہاں پہ نہیں کہا گیا نوح علیہ السلام کی سٹوری میں، مگر اس میں کہا گیا کہ سردار جنہوں نے کفر کیا من قومی، اس کی قوم میں سے. انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بڑا عقل سے خالی ہے. یو آر جسٹ کریزی، تم تو بے وقوف ہو. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. اب کیا بے وقوفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کی طرف آؤ. تو یہ ان کو بے وقوفی لگ رہی ہے. جیسے آج بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ کریزی ہو گیا، حالانکہ اس میں کریزی ہونے کی کیا بات ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اور ان کو جھوٹ کا بھی الزام لگا دیا. کہا ہے میری قوم، میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے. یہ نہیں کہا تم جو ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، تم جھوٹے ہو گئے، تم ہو گئے احمق، تم ہو گئی یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. میرے اندر کوئی کسی قسم کی وہ حماقت نہیں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. کتنی پولائٹ ان کی بات لگتی ہے نا، کہ میں تو بس ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تمہیں پیغام پہنچا دوں، اور رب کا پیغام پہنچا دوں. میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات تم کو. انا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. اب دیکھیں رسول کیا بتاتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پہلے بھی یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جس نے دعوت کا کام کرنا ہو نا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، اس کے اندر سب سے فرسٹ مین اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ لوگوں کی خیر خواہی. اگر آپ کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کے جذبات نہیں ہے نا تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. پھر اوپر کا ہی کام ہوگا. اصل ہے کہ آپ فیل کریں، اپنے اندر پین فیل کریں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے. میں ان تک خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ ان کی خیر چاہنا. ویل وشر، میں تمہارا ویل وشر ہوں.
میں تمہاری خیر چاہتا ہوں. کیا ہمارے اندر ایسی خیر خواہی ہے لوگوں کے لیے؟ جب یہ نہیں ہوتی نا، ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کا فالٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر عیب نکال رہے ہیں، اس کے عیب نکال رہے ہیں، ہمیں وہ بھی برا لگ رہا ہے اور وہ بھی برا لگ رہا ہے، اس نے ایسی کیوں بات کری؟ کیونکہ سچی خیر خواہی دل میں ہے نہیں، بس اٹھ کے ایسے ہی شروع کر دیا کام کہ چلو میں بھی ذرا تھوڑا کچھ بن کے دکھا دوں کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں، میرے پاس بھی کوئی نالج ہے. یہ نالج کی باتیں نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی کی بات. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس نالج بہت ہے، انہوں نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ایک انسان اللہ کی طرف سے بنا کے بھیج دیا جائے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. اچھا یہاں تک پہلے بھی بات آئی تھی نا. تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک انسان تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں انذار کرے، تمہیں وارن کرے، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی نصیحت لے کے تمہارے پاس آئے. یاد کرو، ذرا یاد تو کرو. اِرْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ، وہ کہ تمہیں تو اللہ نے خلیفہ جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتنے سے لوگ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر چلے اور کتنی اللہ نے ترقیاں دے دی، تم ان کے جانشین ہو. اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. ان کو پتا تھا قوم نوح کے بارے میں، ایسے نہیں تھا، وہ بھولے نہیں تھے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور زیادہ دی ساخت میں، خلق میں. خلق کیا یعنی جسامت میں، بسطہ فراخی دی تمہیں، یعنی تمہیں ویسے بھی اللہ نے پھلنے پھولنے کا موقع دیا، لیکن تمہاری جسامت میں بھی دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اسٹرانگ بنایا. ڈیل ڈول میں نا یہ بہت ان کا پھیلاؤ تھا، بہت زیادہ بڑے بڑے لوگ تھے. اسی لیے تو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پام ٹریز پڑے ہوئے، اتنے لمبے تھے. تو فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ شکر گزاری کے لیے. یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے جو نعمتیں آپ کے اوپر کی ہیں نا، ان کو یاد کرنا اور اس سے اللہ کی تعریف کرنا. یہ زبان سے شکر گزاری ہے. دل میں شکر گزاری کیا ہوتا ہے؟ ان کا احساس ہونا کہ جو ہے نا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. تو تم نا اللہ کی نعمتوں کی یاد کرو، ذکر کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا. یہ اللہ نے تمہارے پر کتنے بڑے احسان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے. انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، صرف ایک کی ہم عبادت کریں؟ کہ ان کے لیے یہی بہت بڑی عجیب بات تھی، سب کو چھوڑ کے بس ہم ایک کو ہی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد. یعنی تم کہتے ہو کہ ہم ان کا نہ کوئی ذکر کریں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، جن بتوں کی. تم چاہ رہے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کے بس ایک خدا کی عبادت شروع کر دیں، ہمارے بڑوں کی جو رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اولیاء اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، ان کا ذکر چھوڑ دیں، بس ایک اللہ کا کریں. بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ساتھ اولیاء اللہ کا ضرور کرو، ورنہ ایک اللہ کا ذکر نہیں کمپلیٹ ہوتا. ان کے بھی جو بت تھے وہ اولیاء اللہ ہی تھے، وہ نیک ہی لوگ تھے. یہ کہتے تھے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت ہی نہ کریں، کہ اپنے لیے خود ہی عذاب مانگنے لگے. بس لے آؤ ہمارے پاس جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو. واقعی اگر تم سچ کہتے ہو نا کہ عذاب آ جائے گا اور تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ یہ عذاب تم ایسے ہو جائے گا، تو تم ایسا کرو ہمارے پر عذاب لے آؤ. ہود علیہ السلام نے فرمایا تحقیق پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجز کیا؟ عذاب، وغضب، اور غضب اس کا تمہارے پر تو واقع ہو چکا. یہ اگلے دن ہی نہیں کہہ دیا، یہ صرف 2-4 آیتیں پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک دن یہ کہا تو اگلے دن انہوں نے یہ کہا اور پھر تیسرے دن عذاب آ گیا. بہت بہت لمبا ٹائم ان کو مہلت کا دیا جاتا رہا. چونکہ یہ بریفلی آپ کو بتایا جا رہا ہے، قرآن ابھی آپ کو صرف ان کی ایک پکچر دکھا رہا ہے، اس اینگل سے بتا رہا ہے. تو آپ کو جو صرف کام کی باتیں اس میں بتائی گئی کہ اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا اور ہود علیہ السلام نے کہہ دیا تمہارے پر واقع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم عذاب ہی چاہتے ہو تو عذاب تمہارے پر اب یعنی آ کے رہے گا. اتجادلوننی فی اسماء
सम्मयतुमूहा, तुम मुझसे इसलिए लड़ते हो इन नामों पे जो तुमने खुद ही रख लिए, अंतुम व आबाकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, उन नामों पे तुम मेरे से लड़ते हो। कौन से नाम थे ये? बुतों के नाम खुद ही रख लिए, खुद ही सोच लिया कि ये हमें रिज्क देता है, ये हमें दौलत देता है, ये हमें औलाद देता है, ये हमारे काम बनाता है, ये हमारी मुसीबतें कर। आज आप हिंदुओं में देखें ना, उन्होंने, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, उन्होंने एक देवी को रखा है कि ये मुसीबतें डालती है, एक देवी है लक्ष्मी उनकी जो दौलत देती है, एक देवी है कुछ और काम करती है, कोई देवता है वो कुछ और काम करता है। ये किसने उनको बताया? कौन सी कोई वही आई थी उनके पास? कहां से पता चले? खुद ही रख लिए, खुद बाप दादा ने उनकी बाजों ने बाज नाम उन्होंने रख लिए, बाज खुद रख ली। मा नज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इसके साथ तो कोई दलील ही नहीं उतारी। कहां पे अल्लाह ताला ने कोई सनद उतारी हो, कोई बात बताई हो कि हाँ ये चीज देगा। अल्लाह ताला माफ हमें भी करे, हमने भी तो ऐसे नाम रख लिए हैं। किसी को कह दिया ये दाता है, ये दाता साहब है, दाता देने वाला होता है, ये देने वाला है। किसी को कह दिया ये शकरगंज है, किसी को कह दिया ये गौसे आजम है। ये किसने आपको बताए? खुद ही रख लिया नाम कि ये फरियाद रस है, ये देने वाला है, ये गंज बख्श है, ये गरीब नवाज है। क्या क्या नाम खुद ही रखे हैं हमने, क्या अल्लाह ने उतारे हैं? याद रखें, दीन के मामले में देखना क्या है कि अल्लाह ताला ने कोई सुल्तान उतारी है इस पे या नहीं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है या नहीं, हमारे पास इसकी दलील है या नहीं। तुम इंतजार करो, ठीक है, अब अजाब का तुम अजाब मांग रहे हो ना, तो इंतजार करो, मैं भी इंतजार करने वालों में से हूं। अब अगेन यहाँ पे सात लोग, दोस्त और हमसाए और रिश्तेदार की बात नहीं है, माँ कौन है? जो ईमान में साथ है। अल्लाह ने उनको बचा लिया, उनका इंतजाम अल्लाह ताला ने पहले किया। उसके बाद वक़ताना दाबिरुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, फिर अल्लाह ने जड़ काट दी। जड़ की बात क्यों आती है? बार बार आप कौमों में देखेंगे जड़ की बात आती है कि जड़ उनकी काट दी, इसलिए कि जड़ से दोबारा पौधा उगता है ना, यानी इनके बच्चे बच्चे को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, इनसे आगे इनकी नस्ल भी ना फले फूले। वरना तो लोगों को ये होता है ना, चलो हम नहीं बचे, हमारे बच्चे तो आगे जमीन के अंदर रहेंगे और भले फले फूलेंगे, तो उनके लिए इतना काफी होता है। लेकिन अगर किसी की नस्ल खत्म हो जाए ना, तो वो उसके लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि हमारी नस्ल ही खत्म हो गई, दुनिया से ही इनका नाम मिट गया, वाइप आउट हो गए। तो अल्लाह ने इनकी जड़ तक काट दी। कि जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, तो ऐसी आती है कि फिर एक भी नहीं बचता। वमा कानू मुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं थे। इनका कसूर ये था, ये हमारी आयतों को जुटलाते थे और ईमान नहीं लेकर आए।